السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت علی کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا بیان بتانے جا رہی ہوں۔ حضرت علی کی پیدائش کعبہ شریف میں جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ اسد تھیں۔ حضرت علی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ ایک دن حضرت علی کی والدہ نے آسمان کو دیکھ کر حمل کے دنوں میں یہ دعا کی اور کہا، یا اللہ اپنے ولی کو حضور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، کعبہ شریف کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور حضرت علی کی والدہ اس دیوار کے اندر جا کر حضرت علی کو پیدا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاتے چلیں کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ حضرت علی 8 یا 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے تھے اور پیارے نبی کے ساتھ مل کر لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، حضرت علی نے دین پھیلانے میں پیارے نبی کا بہت ساتھ دیا تھا۔ دوستو، حضرت علی کی شادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ اسی بیچ فاطمہ زہرا کا شادی سے پہلے کا ایک چھوٹا سا بیان بتاتی چلتی ہوں۔ جب بی بی فاطمہ کی عمر شادی کے لائق ہوئی تو آپ کے لیے تمام رشتہ آئے، مگر نبی نے سبھی رشتوں کو انکار کر دیا۔ بتاتے چلے کہ ان میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ پیارے نبی سبھی سے کہتے تھے کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبھی صحابہ رسول کے قائل کرنے پر حضرت علی بھی فاطمہ کا رشتہ مانگنے چلے گئے۔ سبھی صحاباؤں کو یقین تھا کہ پیارے نبی رشتے کو نہ نہیں کہیں گے۔ حضرت علی پیارے نبی کے پاس پہنچے مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ پیارے نبی نے کہا کہ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے سر جھکا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر آپ رسول پاک نے اپنی بیٹی بی فاطمہ سے کہا، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا کہوں؟ بی بی فاطمہ نے سر جھکا کر منظوری کا اظہار کیا۔ پھر آپ رسول پاک مسجد نبوی کے گنبد پر چلے گئے اور وہاں جا کر پورے مدینہ کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ صبح ہی جبرائیل میرے پاس آئے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے عرش پر فاطمہ اور علی کا نکاح کرا دیا ہے، آپ زمین پر کرا دیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جنگ بدر کے بعد حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہمارے پیارے نبی نے خود پڑھایا تھا اور رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہوئی تھی اور ولیمے میں کھانا اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھلایا تھا۔ بی بی فاطمہ کو اللہ نے 5 اولادوں سے نوازا تھا۔ بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد آپ نے کچھ عرصے تک شادی نہیں کی تھی۔ بعد میں آپ کا نکاح جن خاتون سے ہوا تھا ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ اللہ نے حضرت علی کو دوسری بیوی سے بھی 4 اولادوں سے نوازا تھا۔ دوستو، جنگ کے دوران کوئی بھی ان کا سامنا نہیں کر پاتا تھا۔ جنگ میں حضرت علی کو شہید کرنا تو دور کی بات ہوا کرتی تھی، لوگ انہیں زخمی تک نہیں کر پاتے تھے۔ آپ شیر خدا اتنے بہادر تھے کہ اگر دشمن کو خبر لگ جائے کہ حضرت علی جنگ کرنے آ رہے ہیں تو وہ پہلے سے ہی بھاگنے کا راستہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کو شہید کس نے اور کیسے کیا تھا؟ تو یہ بات 21 رمضان 40 ہجری کی ہے۔ آپ حضرت علی روز کی طرح فجر کی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص سویا ہوا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ آپ نے حضرت علی نے اسے نماز کے لیے جگایا۔ پھر حضرت علی نماز پڑھنے لگے، لیکن وہ بروقت حضرت علی کو قتل کرنے کے فراق میں تھا۔ جیسے حضرت علی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے، اس کافر نے زہریلی تلوار سے انہیں زخمی کر ڈالا، جس کی وجہ سے آپ 2 دنوں تک اس زخم سے لڑتے رہے۔ پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ حضرت علی شیر خدا تھے۔ آپ کی وفات پر پورا مکہ مدینہ رویا تھا۔ آپ بہت بہادر تھے۔ اسی طرح جنگ خیبر میں آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا اور بہادری سے یہودیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ خیبر کا دروازہ بہت بڑا اور بہت وزندار تھا جو 40 صحابہ مل کر بھی اکھاڑ نہ پا رہے تھے، اور اس وقت ایک صحابہ کی طاقت آج کے دور کے 100 پہلوانوں جتنی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ دروازہ کسی سے نہیں اکھڑا تو حضرت علی کو بلایا گیا اور حضرت علی نے یہ دروازہ صرف ایک ہی دفعہ میں ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ 40 گز دور جا کر گرا تھا۔ تو یہ ہے مولا علی کی شان۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کا وزن 900 کلو گرام تھا۔ حضرت علی نے اس جنگ کو فتح کیا تھا، اور یہ جنگ خیبر حضرت علی کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ یہودی لوگ آج تک اس جنگ کا صدمہ کرتے ہیں۔ آپ کی وفات پر پورا مکہ مدینہ رویا تھا۔
21 رمضان 40 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ساتھی، آپ کی